السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ دو غلطیاں بتا رہے ہیں جو اکثر عورتیں نہانے میں غسل کرنے میں کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں اگر 1000 مرتبہ بھی نہا لیں، غسل کر لیں، سارا دن شاور کے نیچے کھڑی رہیں، پورا دن نہاتی رہیں، غسل کرتی رہیں، لیکن پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتی ہیں، وہ ناپاک ہی رہتی ہیں، ان کو پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو دو غلطیاں ہیں یہ آج کل عورتوں میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ بہت سی عورتیں نہانے میں یہ دو غلطیاں ضرور کرتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم پاک ہو گئے، اب ہم چاہے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہانے میں اگر غسل فرض تھا تو غسل کرنے میں یہ دو غلطیاں کرنے کے بعد عورت کبھی پاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ پھر وہ نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے، کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی اس کی قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہذا ہماری عورتوں کو، خواتین کو کم از کم اتنا علم تو حاصل کر ہی لینا چاہیے جس سے ان کو معلوم ہو سکے کہ اگر وہ کبھی ناپاک ہو جائیں، ان پر غسل فرض ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کم از کم یہ وہ سمجھ سکیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ غلطی کون سی ہے کہ نہانے میں یہ غلطی کرنے کے بعد عورت کبھی پاک نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک رواں، ایک بال کے برابر بھی جگہ بھیگنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دو چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں۔ ہر عورت تقریباً ان دو چیزوں کو استعمال کرتی ہے، اور بالخصوص نوجوان لڑکیاں تو ضرور استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو دیکھیں، نمبر 1 پر ہے نیل پالش۔ نیل پالش یعنی جو ہماری مائیں بہنیں اپنے ناخنوں پر جو نیل پالش یوز کرتی ہیں، لگاتی ہیں، وہ نیل پالش آج کل بازار میں اس طرح کی ملتی ہے کہ ناخنوں پر وہ نیل پالش لگنے کے بعد وہ اپنی تہ جو ہے وہ ناخن پر جما لیتی ہے، ایک لیئر ناخن پر بن جاتا ہے، ایک پرت جو ہے وہ ناخن پر بن جاتی ہے، جس کے اوپر سے اگر پانی ڈالا جائے تو پانی اوپر ہی سے بہہ کر نکل جاتا ہے، بلکہ پانی کی نمی، وہ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے، جس سے ناخن بھیگنے سے رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا کہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ اس طرح پانی بہایا جائے پورے بدن پر کہ ایک روئے کے برابر بھی جگہ بھیگنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا اس طرح کی نیل پالش لگے ہونے کی صورت میں ہماری بہت سی ماں اور بہنوں کا غسل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے لپسٹک۔ آج کل جو مارکیٹ میں لپسٹک مل رہی ہے وہ بھی واٹر پروف ہے۔ اس طرح کی لپسٹک ہوتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے ہونٹوں پر وہ لپسٹک لگانے کے بعد آرام سے کھانا پینا کرتی ہیں، لپسٹک پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہذا اس طرح کی لپسٹک ہونٹوں پر ایک اپنی پرت جما لیتی ہے، ایک لیئر بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے بھی اگر پانی ڈالا جائے تو پانی اوپر سے ہی بہہ کر نکل جاتا ہے، پانی کھال تک نہیں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ بھیگنے سے رہ جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی آپ غسل کریں اور آپ پر غسل فرض ہو تو پہلے اپنے ہونٹوں سے لپسٹک کو ریموو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ غسل کریں، تبھی آپ کا غسل مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور جب غسل مکمل نہیں ہوگا پھر آپ نماز پڑھیں، چاہے قرآن پڑھیں، کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا میں اپنی تمام ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ لپسٹک یا نیل پالش لگے ہونے کی صورت میں جب آپ غسل کریں تو پہلے اس کو چھڑا لیں، اس کو ہٹا لیں، اس کے بعد ہی غسل فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔